مظلوم کی آہ سے جنت بھی تباہ۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت بخشی تھی، پتھروں کو تراش کر اپنے مضبوط گھر بناتی تھی۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ مٹھی میں درخت کو پکڑ کر اکھیڑ لیتے تھے۔ اس قوم کی طاقت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ اس قوم میں دو بھائی تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ شدید بڑا تھا اور شداد چھوٹا تھا۔ شداد کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی پیدائش ایک کشتی میں ہوئی، دریا میں طغیانی آئی اور اس کی والدہ سمیت تمام سوار غرق ہو گئے۔ تمام سواروں میں یہ صرف اکیلا بچا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے سلامت رکھا اور اس کی پرورش فرمائی۔ اس کا بڑا بھائی شدید 700 سال کے لگ بھگ حکمرانی کر کے جہنم داخل ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا چھوٹا بھائی شداد تخت نشین ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ تمام روئے زمین پر اس کی حکومت تھی، ہزاروں کے حساب سے ملک تھے۔ نظام سلطنت چلانے کے لیے ہر ملک میں اپنے نائب، بادشاہ اور وزراء وغیرہ مقرر کر رکھے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم سلطنت دی ہے، ہر قسم کے خزانوں اور نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ اور اس پر ایمان لاؤ۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں بلا حساب و کتاب داخل فرما دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے راہ نجات کی باتیں سنائیں، مگر اس ملعون پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جواباً کہنے لگا کہ بحشت کے بارے میں جو سن رکھا ہے، میں بالکل اس جیسی دنیا میں بھی بنا لوں گا۔ چنانچہ شداد نے تمام ماتحت بادشاہوں کو احکامات جاری کیے کہ ہر قسم کا خزانہ، سونا، چاندی، قیمتی جوہرات، کستوری اور زعفران وغیرہ اپنے اپنے ملکوں سے اکٹھے کر کے برائے تعمیر بحشت بھیجے جائیں۔ اعلیٰ قسم کے معمار بلائے گئے، جنت کے ڈیزائن سے آگاہ کیا گیا۔ حکم دیا کہ 40 گز نیچے سے زمین کھود کر اس پر سنگ مرمر کی بنیاد رکھ کر بحشت تعمیر کی جائے۔ حکم کی تعمیل پر کام شروع ہو گیا۔ دودھ، شہد اور شراب کی نہریں جاری کر دی گئیں۔ سونے اور چاندی کے درخت لگا دیے گئے۔ خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں بحشت میں پہنچا دی گئیں۔ ہو بہو اصلی جنت کی طرز کی نقلی جنت تیار ہو گئی۔ شداد نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جو تمام ممالک سے خزانہ جمع کرتا اور لا کر پیش کرتا تھا۔ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ کسی انسان کے پاس 1 درہم چاندی تک نہ رہنے دیا جائے، سب لا کر بحشت میں جمع کی جائے۔ ایک شہر میں ایک غریب بڑھیا رہائش پذیر تھی۔ اس کا خاوند فوت ہو گیا تھا، صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ بیٹی کے گلوبند میں 1 درہم چاندی تھی۔ جب شداد کے اہلکاروں کو پتہ چلا تو وہ لینے آ گئے۔ بڑھیا نے بڑی منت سماجت کی اور لڑکی بھی آہوازاری کرنے لگی۔ لڑکی نے رونا اور چلانا شروع کر دیا اور درخواست کی کہ اس کے پاس صرف یہی 1 درہم کی دولت ہے اور یتیم ہے، معاف کیا جائے، مگر شداد کے اہلکاروں کو ترس نہ آیا اور گلوبند جبراً لے لیا۔ لڑکی کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ خداوند کریم کی درگاہ میں فریاد پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئی کہ اے اللہ، تو بہت طاقت والا ہے، خالق کائنات ہے، تو انصاف کر اور ان ظالموں سے مظلوموں کو نجات دے۔ اس مظلومہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ قبول ہوتی ہے۔ علماء کرام سے یہ بھی حدیث مبارکہ سنی ہے کہ مظلوم کی آہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پردہ نہیں ہوتا، جو ہی منہ سے نکلتی ہے قبولیت اختیار کر لیتی ہے۔ بحشت تو شداد کے حکم پر تعمیر ہو گئی، مگر اس بدبخت کو دیکھنے کا موقع نہ مل سکا۔ روزانہ ارادہ کرتا مگر کوئی نہ کوئی کام آڑے آ جاتا۔ اسی طرح 10 سال گزر گئے۔ آخر ایک دن اس نے جانے کا موسم ارادہ کر لیا۔ تقریباً 200 گھوڑ سواروں کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ جب بحشت کے باہر پہنچا تو دیکھا دروازے پر ایک آدمی کھڑا ہے۔ شداد نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ پھر سوال کیا یہاں کس لیے آئے ہو؟
جواب ملا، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر شداد کے ہوش و حواس اڑ گئے اور مخاطب ہو کر کہا کہ جنت کا نظارہ کرنے تک مہلت دے دی جائے۔ مگر ملک الموت نے فرمایا کہ مہلت کسی صورت میں نہیں مل سکتی۔ شداد گھوڑے سے اترنے لگا، ایک پاؤں بہشت کے دروازے پر اور دوسرا رکاب میں تھا کہ ملک الموت نے روح قبض کر لی۔ شداد ملعون جہنم رسید ہوا۔ ایک فرشتے نے آسمان کی چیخ ماری، شداد کے سارے ساتھی جہنم رسید ہو گئے۔ یہ بدبخت نہ اپنی تیار کردہ جنت سے کسی نعمت کا فائدہ اٹھا سکا اور نہ نظارہ کر سکے۔ شداد ملعون کو نہ سلطنت کام آئی اور نہ مال۔ بد دعا کی قبولیت نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی گرفت سخت ہے۔